اس لیے بجائے اس کے کہ کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ڈائجسٹ آتے ہیں خواتین کے، ان ڈائجسٹوں کے اندر وہ ماڈلنگ کے صفحے بھی ہوتے ہیں، ان ماڈلنگ کے صفحوں کے اندر دنیا جہان کا زیور پہنا ہوا ہوتا ہے ماڈل گرلز نے، اور دنیا جہان کے قیمتی ملبوسات پہنے ہوتے ہیں، خواتین اس کو دیکھ دیکھ کے للچا رہی ہوتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے اچھا جی یہ جو کیا ہے لہنگا ہے، کتنے کا ہے؟ یہ 1 لاکھ روپے کا ہے۔ اس میں مجھے کسی نے کہا، ایک ہمارے جاننے والے کی شادی ہوئی کہ جو شادی کا لباس بنا عروسی لباس 25 لاکھ روپے کا، 25 لاکھ روپے کا صرف عروسی ملبوس ایک دن پہننے کے لیے، وہ زندگی میں پھر دوبارہ نہیں پہنا جاتا۔ اب عائشہ فرماتی ہے میرے پاس ایک کرتا تھا جو مجھے کہیں سے تحفے کے اندر آیا تھا، جس بچی کی شادی ہوتی تھی مدینہ کے اندر تو وہ میرا کرتا لے جاتی تھی اور اسی کرتے کے اندر اس کی رخصتی ہو جاتی تھی، 5-6 دن کے بعد وہ کرتا میرے پاس واپس آ جاتا۔ کہا کہ مدینے کی 200 دلہنوں نے پہنا وہ کرتا، 200 لڑکیاں اپنے گھروں کو رخصت ہوئیں اس ایک کرتے میں جو کوئی زیادہ قیمتی بھی نہیں تھی۔ تو ہم لوگ کہاں جا کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں ان چیزوں کے اندر، اور کتنی ہم نے اپنی زندگی کے اندر بے برکتیاں داخل کر دی ہیں۔ یہ حرام اسی وجہ سے کمایا جاتا ہے کہ یہ مطالبات پورے کرنے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں جس باپ کو اپنی بیٹی کے لیے لاکھوں روپے کا عروسی ملبوس دینا پڑے وہ کیا کرے گا بیچارہ اگر فضا یہ بنا دی گئی، یا جس باپ کو اپنی بہو کے لیے دینا پڑے اس کے لیے بھی بڑا مشکل، دونوں صورتوں میں مشکل ہے، بیٹے کی طرف سے دینا پڑے یا بیٹی کی طرف سے دینا پڑے۔ اپنے گھروں کے اندر اس بات کی کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ایک سادگی کا ماحول گھروں کے اندر لائیں، گھروں کو سادہ کریں، دسترخوانوں کو سادہ کریں، مہمان کی آمد پر ضرور اہتمام کریں لیکن گھر کے اندر عام طور پر ایک سادگی کو رواج دیں، پہننے میں یقین کریں کہ اس سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ہم نے جو عزت ہلکا پہننے والوں کی اور جو عزت معمولی پہننے والوں کی دیکھی ہے وہ ہم نے کبھی قیمتی ملبوسات پہننے والوں کی نہیں دیکھی۔ زندگی میں دیکھیں لوگ ایسے کہ جن کو عام کپڑے پہننے والے، عام سواریاں رکھنے والے، عام گھروں کے اندر رہنے والوں کو اللہ جل شانہ نے دنیا میں بھی عزت دی ہوتی ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل عزت تو آخرت کی عزت ہے، اصل عزت آخرت کی ہے، وہاں اللہ جل شانہ سب کو عزتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى، فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه، يظل يجيء إلى ربوة قرار